السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ ایک بہت ہی مشہور اور پراسرار قول ہے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے، اور یہ قول ان خطبات میں سے ہے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران کوفہ کے ایک مسجد میں دیا تھا۔ اور یہ مکمل قول کچھ اس طرح ہے کہ اے لوگو، اس سے پہلے کہ وہ فتنہ آ جائے جو مہار کو بھی اپنے پیروں کے نیچے رون دے، وہ فتنہ جو لوگوں کی عقلیں زائل کر دے، اے لوگو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جو سوال مجھ سے چاہو پوچھ لو، کیونکہ زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے متعلق لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے اس قول کا مطلب یہ تھا کہ وہ آسمانی احکامات کو زمینی امور سے زیادہ جانتے تھے، اور کچھ لوگوں نے اس کو من گھڑت قرار دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن کی ہر ایک آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ وہ دن کے وقت نازل ہوئی تھی یا رات کے وقت، وہ پہاڑ پر نازل ہوئی تھی یا میدان پر۔ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ آیت کب، کہاں اور کس حق میں نازل ہوئی تھی۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا شمار تفسیر کے اعلیٰ ترین علماء میں سے ہوتا ہے۔ اب آخر سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخر اتنا علم آیا کیسے؟ دو صحابی ایسے ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا کی تھی، ایک عبداللہ ابن عباس، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین محترم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ایک ایسی قوم کے پاس بھیج رہے ہیں جو کافی پرانی اور سینئر قوم ہے، جبکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کرتے کیسے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے خدشہ ہے کہ وہاں جا کر منتخب ہونے کا حق ادا نہ کر سکوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی کہ اے اللہ، علی کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو ثابت کر دے، اور اسی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا قاضی سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں شک کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کی طرف جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں لفظ طرائق کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ آسمان کے لیے سما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں طرائق سے مراد وہ راستہ ہے جس پر سفر کیا جا سکے، وہ راستہ جسے چلنے کے لیے ہموار کیا گیا ہو۔ یعنی ہمارے اوپر 7 راستے موجود ہیں جن سے چیزیں آتی اور جاتی ہیں، اور ان راستوں کو فرشتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حیرت کے وہ راستے جن سے چیزیں گزرتی ہیں۔ شیخ سعد الدین واقع معراج بیان کرتے ہیں کہ آسمانوں کے راستوں کا کھل جانا ناممکن نہیں ہے، یہ انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو جنت اور دوزخ کو نہیں مانتے، اور انہی راستوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک لمحے میں نازل ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا ان راستوں کو ناممکن سمجھنا جبرائیل علیہ السلام کے انکار کرنے کے مترادف ہے، اور آج کی زبان میں ہم ان راستوں کو پورٹل کہتے ہیں۔ اب وہ راستے کس طرح کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، ان کا جواب 2 طرح دیا جا سکتا ہے۔ سائنسی نقطہ نظر کے مطابق اگر آپ کسی طرح آسمان میں 16 پاور الیکٹرونز کی انرجی پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں تو آپ آسمان میں ایک چھوٹا سا چیرا یا معمولی سا شگاف پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اتنی انرجی پیدا کرنے کے لیے ہمیں 9.46 ٹریلین کلومیٹر بڑی مشین چاہیے ہوگی، اور ابھی تک جو سب سے بڑا پارٹیکل الیکٹرانکس جو ہمارے پاس موجود ہے وہ صرف 27 کلومیٹر بڑا ہے، جس کی اس انرجی کے آگے کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔
جو آسمان میں سے ایک چھوٹا سا چیرا پیدا کر دے۔ لہٰذا آپ کو انتہائی پاور کی ضرورت ہوگی آسمان کی حدود سے نکل جانے کے لیے، یعنی یہاں اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسان اور جنات کے گروہو، اگر تم میں زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکلنے کی قوت ہے تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے، سوائے کہ انتہائی قوت کے۔ اور اس کے فوراً بعد والی آیت میں آتا ہے کہ تب بھی تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، وہ بھی اس قدر پاورفل ہوگا کہ تم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اور اسی لیے جامع ترمذی میں آتا ہے کہ کوئی بھی فرشتہ زمین سے نہیں اڑ سکتا جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین محترم، ایک دوسری چیز جسے ان راستوں کے ذکر میں ڈسکس کرنا چاہیے وہ ہیں بلیک ہول۔ سادہ الفاظ میں بلیک ہول ہماری کائنات میں بنے ہوئے اندھے کنویں ہیں، ایک انتہائی پاورفل اور اندھیری جگہ کہ جن کے اندر کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان بلیک ہولز میں پوری دنیا، سارے ستارے، تمام کہکشائیں گر جاتی ہیں، لیکن وہ جاتی کہاں ہیں یہ بات آج تک کسی کو پتہ نہیں چلی۔ لیکن اگر بلیک ہول میں کسی چیز کا رستہ ہے تو پھر بھی بلیک ہول اور ترائق میں بڑا فرق ہے۔ یہ ایک ہی چیز نہیں ہے، بلکہ بلیک ہول میں جانے والے کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس جگہ جا کے کھلے گا۔ لیکن ترائق یعنی آسمان کے راستے، یہ وہ ہموار راستے ہیں، ہموار اور روشنی والے راستے ہیں جن پر جانے والے کو علم ہوگا کہ وہ کہاں جا کر نکلے گا۔ جس طرح فرشتے ان راستوں سے ہو کر کسی کائنات میں جا پہنچتے ہیں۔ ناظرین محترم، تفسیر عثمانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے کہ اچانک آسمان پر بادل آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ لیکن صحابہ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین کو سیراب کر دینے والے بادل ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ پھر صحابہ نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں پتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر ایک محفوظ چھت اور ایک بند موج ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر آسمان ہے جس کے اوپر پہنچنے کا راستہ 500 سال کی راہ ہے۔ پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، پھر اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان گنوائے۔ ناظرین محترم، آج کے زمانے میں محفوظ چھت کے کانسیپٹ کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے اوپر ایک موٹی تہ موجود ہے جو ہمیں سورج کی قاتلانہ شعاؤں سے بچاتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد سفیان کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔